فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह मोमिनून का आखिरी रुकू इंशाअल्लाह आज हमारे ज़ेर मुताला है। उसकी तकमील का इम्कान तो नहीं है, लेकिन जितनी आयात भी कवर हो सकी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। पिछला रुकू जो हमने पढ़ा था सिर्फ उसके मज़ामीन को ताज़ा कर लीजिए। अल्लाह ताला ने इंसानों पर अपनी नेमतों का जिक्र किया, और इससे पहले मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो मक्की सूरतें हैं
اس میں قرآن حکیم کا وہ اسلوب کہ جسے ہم تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے نصیحت، یاد دہانی، تذکیر، اس کے ساتھ ساتھ تذکیر بایام اللہ، ان قوموں کا ذکر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا، رسول کی دعوت کو رد کر دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت بڑی ہلاکت، بہت بڑی تباہی۔ یہاں جو فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، سماعت کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اور فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، تذکر و تدبر کے لیے دل دیے ہیں، عقل دیا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت ہی کم شکر ہے جو تم ادا کرتے ہو۔ انسان کا المیہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ یہی ہے کہ یہ چیزیں جن مقاصد کے لیے دی گئیں، اگر ان سے صرف وہی کام لینا مقصود ہوتا کہ جو حیوانات لیتے تھے تو ظاہر ہے پھر انسان اور حیوان میں تو کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اور وہ مضمون میں بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا کہ ہم نے انہیں کان دیے، آنکھیں دی، لیکن چونکہ ان سے وہ کام نہیں لیتے کہ جو اصلاً مطلوب تھا، لہذا قرآن نے فتویٰ صادر کر دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ چوپایوں اور جانوروں اور حیوانات سے بھی گئے گزرے۔ تو یہاں اس کو تبصرہ کر دیا قلیلا ما تشکرون، جو شکر گزاری ادا کرنی چاہیے تمہیں اللہ کے لیے، جس میں شکر باللسان بھی ہے، زبان کے ذریعے بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ، کل تعریف، کل شکر اللہ کے لیے۔ پھر شکر بالقلب بھی ہے، انسان دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرے، اور شکر بالجوارح ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے عمل سے، اپنے سیرت و کردار سے گویا کہ اللہ کی جو عبدیت کاملہ ہے اس کا مظہر بنے۔ شکر گزاری کی سب سے اونچی اور بلند ترین شکل تو یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع پر فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی توجہ دلائی کہ آپ ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پائے مبارک جو ہے وہ متورم ہو جاتے ہیں، جائے سجدہ جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو معاف فرما چکا۔ ظاہر ہے کہ نبیوں کا جو مقام ہوتا ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ اللہ نے اگر یہ تمام قوتیں دی ہیں، توانائیاں دی ہیں، تو اسی کے لیے کھپنی چاہیے، اسی کے رستے میں کام آنی چاہیے۔ قلیلا ما تشکرون وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا، اور جس نے پھیلایا ہے بالآخر وہ سمیٹ بھی لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پھیلاؤ کا عمل تھا اور اس کے بعد زمین میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے اور تمہاری کوئی جو ہے محاسبہ نہیں ہوگا، کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، بلکہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کو اس کے حضور جمع کر دیا جائے گا، حشر لازماً ہو کر رہے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی تو ہے جو تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے، زندگی عطا فرمانے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں موت کا اختیار ہے، اور دن اور رات کا الٹ پھیر بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ دنوں کا طویل ہو جانا، رات کا سکڑ جانا، رات کا طویل ہو جانا، دن کا سکڑ جانا، یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ افلا تعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد آگے تبصرہ کیا گیا تھا یہ وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، یہ وہی کہہ رہے ہیں، اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں، وہی ڈھول پیٹ رہے ہیں جو پہلے پیٹتے رہے، اور وہ کیا تھا؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، اور یہی راب یہ لوگ بھی لاپ رہے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہے وہ بھی بھربھری ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور آخر میں تبصرہ کیا کیا تھا جو ہم نے آیات پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کوئی قصے کہانیاں ہیں جو محمد بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ گویا کہ آباء و اجداد سے جن چیزوں کو سنتے چلے آ رہے ہیں، معلوم ہوئے وہیں سے کوئی چیزیں جو ہے اخذ کر لی ہیں، مستعار لے لی ہیں، اور وہ اس نام پر کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اس کے بعد پے در پہ سوالات کیے گئے تھے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے پوچھئے
یہ زمین و آسمان کس کے اختیار میں ہے؟ کس نے بنایا ہے ان کو؟ کون ہے مالک ان کا؟ سیقولون للہ، یہ لازماً کہیں گے اللہ۔ ظاہر ہے کہ اس زمین و آسمان، اس کائنات کی ملکیت کو بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری فلاں فلاں دیوتا جو ہے اس نے یہ 7 آسمان بنائے تھے، فلاں دیوی نے زمینیں بنائی تھی، فلاں بارش برسا رہا ہے۔ نہیں، کہیں گے لازماً اللہ۔ قل فلا تذکرون، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ قول و فعل میں تضاد کی ہوئے، کہتے تو یہ ہو جب سوال کیا جائے زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس زمین و آسمان کو کون پال پوس رہا ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے پوسنے والا، ہر احتیاج ضرورت پوری کرنے والا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا وہ بھی شامل ہے، مالک ہونا بھی شامل ہے، ملکیت بھی شامل ہے، روزی رسا ہونا بھی شامل ہے، مشکل کشا بھی شامل ہے۔ رب تو بہت جامع اصطلاح ہے۔ پرورش کرنا، افزائش دینا، تو کون ہے وہ ہستی؟ سیقولون للہ، لازماً کہیں گے اللہ۔ قل فلا تتقون، اب اس بات کا اقرار کرتے ہو تو کیوں نہیں اس کا تقوی اختیار کرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے زمین و آسمان کا، ہر شے کا۔ تمہارے اپنے جسم پر کس کا کنٹرول چل رہا ہے؟ کس کا حکم چل رہا ہے؟ کس کے حکم سے تم زندہ ہو؟ کون ہوگا جو فیصلہ کرے گا تو تمہارے اوپر موت جو ہے وہ طاری کر دی جائے گی، ختم ہو جاؤ گے؟ سیقولون للہ، یہ لازماً کہیں گے اللہ۔ اب یہ پہ در پہ جو سوالات کیے گئے، اس میں اصل میں ان کے اس تضاد کو نمایاں کیا گیا کہ بے ساختہ، جسے آپ کہیے کہ سوچے سمجھے بغیر جو بات ان کی زبان سے نکلے گی وہ یہی ہوگی کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، وہی کنٹرول کر رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، اسی نے ہمیں زندہ کیا، وہی ہم پر موت طاری کرے گا۔ مانتے ہیں اس بات کو، لیکن یہ کہ عملاً تکذیب کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ کیا اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں سمجھتے؟ آگے فرمایا قل فأنی تسحرون، اے نبی ان سے پوچھئے پھر تم پر یہ کس کا جادو چل گیا؟ حالانکہ کہتے کیا تھے؟ نبی اور رسولوں کے بارے میں کہا تھا نا کہ ان کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی مسحور ہو گئے ہیں، کوئی سحر کے اثرات ہیں کہ جو ان کے اوپر نمایاں ہیں، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ جو قول و فعل کا تضاد آ رہا ہے، یہ ان کا کہنا، جواب دینا تو اس کے مقابلے میں وہی ہے کہ اللہ کا، لیکن یہ کہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہمیں دوبارہ وہ اللہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ تم پر کس کا جادو چل گیا ہے؟ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بلکہ ہم تو ان کے پاس پہنچا چکے ہیں، لے آئے ہیں الحق، سب سے بڑی سچائی، قرآن حکیم۔ جیسے کہ وہ حضور کی دعا کہہ لیجئے، ایک شب کے آخری لمحات میں جو مناجات ہوتی تھی، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والقرآن حق۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا نا بل جئناک بالحق، تو قرآن سے بڑی صداقت، قرآن سے بڑی راز تھی، قرآن سے بڑا سچ اور کون سا ہوگا؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ امتیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم من الرسولوں میں سے 2 رسولوں کو بھیجا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ان دونوں قوموں کے اندر وہ طبقہ پیدا ہوا کہ جنہوں نے اپنے رسول کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا۔ خدا کا بیٹا کون ہے؟ کہ جو اس کی نسل سے ہے، لہٰذا وہ بھی خدائی میں شریک ہے۔ لہذا اس بات کو خوب اچھی طرح نوٹ کر لو کہ اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس کائنات کے انتظام میں، اس کے انصرام میں، اس کو چلانے میں، اختیارات میں۔ وہ ساجی نہیں ہے اس کا کوئی، وہ یکتا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی عقلی دلیل دی گئی، اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کہیں ایسا ہوتا کہ اختیارات میں اللہ کا بھی کوئی شریک ہوتا، کوئی ساجی ہوتا، کسی کو اللہ نے کوئی اختیارات جو ہے تفویض کر دیے ہوتے، تو تم دیکھتے کہ ان میں سے جس کو وہ اختیارات دیے گئے تھے وہ اللہ کے خلاف محاذ قائم کر لیتا۔
اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ کے خلاف چڑھائی کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ توحید کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنے اختیارات تفویض نہیں کیے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان تمام تصورات سے، ان نظریات سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، بہت پاک ہے۔ یہ جو تم منسوب کر رہے ہو اللہ کی جناب میں، عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، فتعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے ان تمام تصورات سے، وہ مشرکانہ عقائد، عما یشرکون، وہ باطل نظریات۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اور آپ دعا کیجئے اللہ کے حضور، اے پروردگار اگر تو مجھے دکھا ہی دے وہ شے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، جس کی انہیں دھمکی دی ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے پروردگار کہیں میرا معاملہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں۔ اب دیکھیے یہاں اگرچہ قل کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا تھا، لیکن اصل میں تعلیم امت کے لیے ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں تم یہ دعا کرو کہ اے پروردگار کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کا تو کہیں کوئی امکان، جسے آپ کہیے کہ 1,00,000 میں ایک کا امکان بھی شاید کوئی نسبت و تناسب ہو، وہ بھی نہیں ہے کہ نبی اور رسول جو ہے کہیں وہ شرک کے اندر ملوث ہو جائے، ان لوگوں کے تصورات میں ان کے حامل ہو جائیں۔ لہذا یہاں گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ کہیں ہمارا انجام ان کا ظالموں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ کیا عجب، جیسا کہ بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی انسان وہ ہے کہ جو اپنی پوری زندگی بھر جو ہے نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ تا آ کے اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو نوشتہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، جو اللہ کے علم کامل میں تھا کہ اس شخص کی زندگی کیسے بسر ہوگی، وہ نوشتہ صادق آتا ہے، وہ بد اعمال کرنے لگتا ہے، فسق و فجور کی دلدل میں دھس جاتا ہے اور بالآخر جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے۔ کسی شخص کو اپنے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ جو کہا گیا انسان کو دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بخیر کرے، ایمان پر کرے۔ اور کہیں یہ ظلم اگر انسان کے اندر پیدا ہو گیا کہ میں تو بڑا عابد ہوں، بڑا زاہد ہوں، میری تو جلوت اور خلوت جو ہے وہ خدا کی بندگی میں بسر ہوتی ہے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حالات کو پلٹ دے اور زندگی کا آخری دور جو ہے اس کا ایسا ہو کہ جس سے انسان پناہ مانگے، اور ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نوجوانی کا عالم، اور بالکل جسے آپ کہیے کہ زندگی کا اکثر دور کسی دینی تحریک کے ساتھ لگایا، اور اس کے بعد داڑھی بھی صاف ہو گئی، اور اس کے بعد نظریات بھی تبدیل ہو گئے، معلوم ہوا کہ پکے جو ہے جسے آپ کہیے کمیونسٹ بن گئے۔ بہت سی مثالیں، اور اسی حدیث میں یہ بھی کہا گیا، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے معاملے میں کہ ساری عمر جو ہے وہ بدکاری اور فسق و فجوری کی دلدل میں دھسے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، نتیجتاً جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ تو کچھ معلوم نہیں کسی شخص کے بارے میں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کسی صوفی کی طرف بھی منسوب ہے نا، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ، اب مجھے اس کا پورا جو ہے سیاق و سباق اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن اسی قسم کی بات ہے کہ کوئی انتہائی فاسق و فاجر شخص تھا جس کی مثال دی گئی کہ کس قدر وہ بدبخت ہے، فسق و فجور کی دلدل میں دھسا ہوا ہے۔ تو اس پر اس صوفی نے کہا کہ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، کیا جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے اور وہ راہ راست پر آ جائے اور جہنم سے نجات پا جائے، جو اب جہنمیوں کے سے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ جنت میں داخل فرما دے، اور میرے بارے میں بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، کیا تمہیں کوئی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا، یا تم پر وہ عذاب جس کی وعید دی گئی ہے، جس کی دھمکی دی گئی، وہ تمہارے اوپر توڑ دے گا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، علم غیب میں سے کوئی حصہ اللہ نے اس قسم کا مجھے نہیں دیا۔ تو اس حوالے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ جو ہے اس وقت اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور دینداری بھی ہے
اور فرما برداری اور عبودیت کا جو ہے معاملہ بھی ہے، لیکن یہ کہ بعد میں کوئی حالات ایسے ہو جائیں کہ انسان جو ہے کہیں دلدل میں دھس جائے گناہوں کی۔ سبحان اللہ عما یصفون، عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، قل رب اما ترینی ما یوعدون فرب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ تو صحابہ سے بھی کہا گیا کہ تم بھی دعائیں مانگتے رہا کرو کہ اے پروردگار کہیں ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ نہ ہو۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اس کی قدرت حاصل ہے کہ جو دھمکی اور جو وعید ہم نے ان لوگوں کو دی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے اس کو منکشف کر دے۔ کتنے ہی رسول ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی قوم کو ہلاک اور برباد ہوتے دیکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی مثال ہے یا نہیں ہے؟ رات کے پچھلے پہر اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، اور پھر یہ کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے آسمان سے جو پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ وہ اسے بہت بلندی پر لے جا کر پٹخ دیا زمین کے اوپر، یہ بھی ہوا۔ والمؤتفقات، قرآن میں ذکر ہے نا ان بستیوں کا کہ جن کو پلٹ دیا گیا تھا، جو تلپٹ کر دی گئی۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اور ہم اس پر قادر ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي احسن السیئہ۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ ان لوگوں کی مخالفتیں اور ان کی تعذیب جو ہے وہ تو جاری ہے، مکی صورت ہے، مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، لیکن اس پس منظر میں بھی ان حالات میں بھی حکم کا دیا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برائی کے مقابلے میں اچھائی سے کام لیجئے۔ یہ بہت اونچے درجے کا کام ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہو اور رد عمل میں آپ کی طرف سے اگرچہ شریعت میں جواب موجود ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف اقدام کرے تو آپ کو بھی حق حاصل ہے۔ شریعت کا اگر نظام ہو تو الانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو اس کا دانت توڑا جائے گا، کسی نے ناک کاٹی ہے تو اس کی ناک کاٹی جائے گی، کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ شرعی نظام تو پورا انٹیکٹ ہے، لیکن کوئی شخص آپ کے لیے برا چاہ رہا ہو، سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو کتنی مثالیں ایسے مل جائیں گی۔ اس بڑھیا کی مثال کہ جو رستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، اور اس کے بعد کئی دن جب کانٹے نہیں بچھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان گزرا کیا معاملہ ہے، شاید اس کی طبیعت خراب ہے، پوچھا گیا تو معلوم ہوا بیمار ہے، تو حضور اس کے گھر پہنچ گئے اس کی عیادت کے لیے، حالانکہ تھی کون کہ جو آپ کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ مکی دور میں آپ کو یہ اسلوب بڑا نمایاں ملے گا، گالیوں کے رد عمل میں جواب جو دیا جا رہا ہے دعاؤں کی شکل میں۔ تو ادفع باللتی ہی احسن، آپ دور کیجئے اس شے کو کہ جو بہترین ہے، اس ذریعے سے کس شے کو دور کیجئے جو برائی آپ کی طرف آ رہی ہے۔ اس مضمون کو ہمارا منتخب نصاب جو ہے اس میں ایک درس میں بڑا واضح کیا گیا، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ یہ بات تو یونیورسل ٹروتھ ہے کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، ہر شخص کو معلوم ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، تو اس کا جواب دیجئے بہترین طریقے کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اس کو اپنے اوپر طاری کریں گے تو بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ بعض احادیث تو ایسی ہیں جو آپ کو ذخیرہ احادیث میں ملتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے، میرے رب نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا۔ اور وہ 5 باتیں وہ نہیں ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ اس کا تعلق ایک نظم کے ساتھ ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 5 باتیں تو اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں، بلکہ والد محترم جو ہے اپنا تجربہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، ان کے ساتھ ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضور نے اس حدیث کا ذکر کیا، مشکاۃ شریف میں موجود، جس میں حضور نے فرمایا، جس میں حضور کے الفاظ ہیں، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، میرے رب نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اگلے الفاظ جو ہے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بیان کیے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔
تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو محدث تھے وہ بہت ہی، جسے آپ کہیں اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگے، کہتے ہیں ہاں یہ حدیث کہیں نظر سے گزری تو ہے لیکن میں کہہ نہیں سکتا کہ کس کتاب میں ہے، اس لیے کہ وہ 5 باتیں تو سب کو ازبر ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کو معلوم۔ لیکن یہ حدیث کہ جس میں حضور نے فرمایا انی آمرکم ب5، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے ان کا حکم دیا، بالجماع، جماعتی نظم کے ساتھ جڑے رہو، والسمع، سنو، والطاعت، اور اطاعت کرو، والہجرت، اور ہجرت کرو اللہ کے راستے میں، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ 5 چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ سنے ہوئے الفاظ لگ تو رہے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے استحضار نہیں ہے کہ حدیث کی اس لیے کہ جب جسے آپ کہیے ویلیوز تلپٹ ہو جاتی ہیں، جب معاملہ جو ہے صرف فقہ کی حد تک رہے گا، صرف دین کے جو بنیادی شعائر ہیں، بنیادی ارکان ہیں، اسی تک محدود ہو جائیں گے، اور دین کی حکمت اور دین کی تعلیم اور دین جو اپنا غلبہ چاہتا ہے اس حوالے سے جو ارشادات ہیں جب نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا امر ربی ب9، میں خاص طور پر نوٹ کر کے لایا تھا اس لیے کہ یہ موقع کی مناسبت سے یہ حدیث کا بیان ہو جانا بہت ہی مناسب حال بھی ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بھی ان 9 باتوں کا حکم دے رہا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا، یہ نہیں کہا۔ امر ربی ب9، میرے رب نے مجھے تو 9 باتوں پر کاربند رہنے کی تلقین کی ہے، 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں بھی یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ گویا کہ حضور کے علم میں تھا کہ ان پر پورا اترنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں، ورنہ آپ کہہ دیتے کہ مجھے اللہ میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا، میں تمہیں ان 9 باتوں کی تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان باتوں کا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا۔ امر ربی ب9، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ امر ربی ب9، نمبر 1، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ذخیرہ احادیث کی بہت سی کتابوں کے اندر یہ الفاظ میں کوئی رد و بدل ہے لیکن مفہوم یہی بیان ہوا۔ سب سے پہلی بات خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، خواہ میں جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں۔ جلوت میں جب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے تو انسان چاہے گا کہ بھئی لوگ مجھے اللہ والا سمجھے، اللہ کہ ایسی نافرمانی کا ارتکاب مجھ سے نہ ہو، لہذا اہتمام تو عام طور پر لوگ کر لیتے ہیں، لیکن خلوت کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان پر مسلط رہے خلوت کی حالت میں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، علانیہ کہیں گے جلوت میں جبکہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، علی الاعلان، اور فی السر کیا ہے جسے ہم خلوت کہتے ہیں، تب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ نمبر 2، وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، اور خواہ میں غصے کی حالت میں ہوں یا طمانینت کی حالت میں ہوں، کسی شخص کے خلاف میرے دل کے اندر کوئی نفرت ہو، بغض ہو، عداوت ہو، یا اس کے لیے میرے دل میں محبت ہو، الفت ہو، مودت ہو، ان دونوں کیفیتوں میں کلمۃ العدل، عدل و انصاف کی بات کروں، بہت مشکل کام، ورنہ آپ فیور کریں گے اس کی نا کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے۔ ہر معاملے میں طرفداری انسان اسی کی کرتا ہے، لیکن جس کے خلاف دل کے اندر کوئی نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، انسان اس کے خلاف جو ہے، یہ بھی بہت بلندی کا مقام ہے انسان کا، اس کے اوپر جو ہے پوری طرح پورا اترنا آسان کام نہیں۔ والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی اختیار کروں، خواہ حالت فقر میں ہوں خواہ حالت تونگری میں ہوں۔ یہ 2 ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، انسان کے پاس بہت کچھ ہے، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور کبھی جو ہے انسان کے اوپر دائرہ جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، میں اپنی میانہ روی پر رہوں۔ یہ نہ ہو کہ جب کشائش ہے، جب بہت کچھ ہے تو میں جو ہے کہیں اسراف اور تبذیر کے اندر مبتلا ہو جاؤں، اور اگر معاملہ بالکل دوسرا ہو جائے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بخل سے کام لینے لگے۔ دونوں انتہائی ممکن ہے نا، روپے پیسے والے، دولت والے جو ہیں یا اسراف و تبذیر کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کے خزانے کے سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔
وہ حق بھی ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے اندر رکھا ہے. وفی المال حق سوی الزکاۃ والقصد فی الفقر والغنا وان اصل من قطعنی. دیکھیے یہ وہ الفاظ ہیں جس کے لیے میں نے خاص طور پر یہ حدیث آپ کو سنائی. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا رد عمل جو تمہاری طرف سے جانا چاہیے وہ بھلائی ہو، نیکی ہو، اچھی بات ہو. وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اس حدیث میں فرمایا گیا کہ میں جڑوں اس کے ساتھ جو مجھ سے قطع ہو، جو میری حق تلفی کرے میں اس کا حق لوٹاؤں، میں اسے دوں. وَأُعْطِيَ عَمَّنْ حَرَمَنِي، اور میں وہ شخص کے جس نے مجھے محروم کر دیا اس کو عطا کروں. وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے اسے میں معاف کر دوں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اونچا، بہت بلند مقام ہے. ان اصل من قطعنی واعطی عمن حرمنی واعفو عمن ظلمنی، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس پر رحم کروں، اور جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. 7ویں نمبر پر وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، اور میرا خاموش رہنا جو ہے وہ غور و فکر لیے ہوئے ہو. ایک تو غور و فکر ہوتا ہے انسان کا اپنے دنیاوی دھندوں کے اندر، خاموش ہے تو سوچ رہا ہے میں پلاننگ کیا کروں، یہ کام میں نے کیا تھا وہ غلط پڑ گیا، الٹا پڑ گیا، آئندہ اس کے اعادہ نہیں ہونا چاہیے. فیوچر پلاننگ ہو رہی ہے. وہ کہ انسان سوچے تو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے، اسے کیسے بہتر سے بہتر کر سکتا ہے، کتنا زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکتا ہے، کیسے جائیدادیں بڑھا سکتا ہے، کیسے اپنے کاروبار اور بزنس اور ٹریڈ میں ترقی کر سکتا ہے. ایڈورٹیزمنٹ کے بہت سے طریقے آ گئے ہیں، ابھی فلاں طریقہ بالکل نیا نیا آیا، اس کے ذریعے میں ایڈورٹائز کروں گا تو میری جو ہے مارکیٹ خوب بڑھے گی. یہ تمام انسان سوچتا ہے نا. یہاں وہ سوچ نہیں ہے، وہ جو فرمایا گیا وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، کہ میری خاموشی جو ہے وہ غور و فکر لیے ہوئے ہو. وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میرا نطق، میرا بیان، میری زبان جب استعمال ہو تو اللہ کے ذکر میں استعمال ہو. اس سے فحش گوئی کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یا دنیا داری کی، جیسے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا داری کے دھندے جو ہے اس پر گفتگو کرنے سے منع کیا گیا. مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہاں اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہیں. آپ اپنے عاقبت کی فکر کیجئے، اپنے مستقبل کو دین کے اعتبار سے بہتر بنانے کی فکر کیجئے. یہ دنیا کے حوالے سے تو سبھی سوچتے ہیں. وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، کہ میرا خاموشی جو ہے وہ فکر لیے ہوئے، غور و فکر کر رہا ہوں. وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میرا نطق، میرا بیان جو ہے وہ اللہ کے ذکر، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تسبیح. وَنَظَرِي عِبْرًا، اور میرا دیکھنا جو ہے وہ عبرت لیے ہوئے ہو. کسی شے کو دیکھوں تو اپنے خالق کو پہچانوں. خالق کی پہچان ہوگی تو انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. جیسا کہ وہ آیت ابھی میں نے آپ کو سنائی جو پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ سماعت، یہ بصارت، یہ غور و فکر، تعقل اللہ نے دی ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہیں. تو یہ حدیث خاص طور پر میں نے نوٹ کی تھی اس حوالے سے ادفع باللتی ہی احسن. یہ آسان کام نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی چاہتا ہو اور آپ میں رد عمل میں اس کے ساتھ بھلائی کیجئے، اس کے ساتھ خیر کیجئے. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں یہ جو باتیں بنا رہے ہیں، جس قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں، ان کے نظریات باطل ہیں. اور پھر بار بار ان کا وہ جو قول نقل کیا گیا، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، آسیب زدہ کہہ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم خوب جانتے ہیں. اور پھر یہ کہ بما یصفون، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے بیٹیاں بھی ہیں، وہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ان کی ڈنڈوت کرو، ان کے چڑھاوے دو، ان کے نام پر نذرانے بانٹو تو اللہ کے ہاں جو ہے تمہاری جو ہے چھوٹ ہو جائے گی. جو لوگ اللہ کے ہاں حاضری کو مانتے ہیں ان کا یہ تصور ہے، جبکہ اکثر و بیشتر وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہی نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، یہ ہم خود ہی مر جاتے ہیں، خود ہی زندہ ہو جاتے ہیں، جس طرح کوئی حیوان ہے، کوئی جھاڑ جکاڑ ہے، خضرا قسم کے پودے ہیں،
اور یہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کے ہم قائل نہیں، اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل تھی۔ تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہہ دیجئے اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان کی اکساہٹوں سے۔ ہا میم اور زا، حمز کا مادہ آتا ہے کسی کو ترغیب دینا، اکساہٹ، اشارہ کرنا، جو کہا گیا تھا نا حماز مشاء بنمیم۔ ولید ابن مغیرہ کا ذکر قرآن میں 2-3 مقامات پر ہے، اگرچہ نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ کہ بہرحال وہاں مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہاں ان آیات میں جس بدبخت کا ذکر ہو رہا ہے وہ ولید ابن مغیرہ ہے۔ اور ولید ابن مغیرہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، کون شخص تھا جو خالد ابن ولید کا باپ تھا۔ کہاں خالد ابن ولید؟ سیف من سیوف اللہ۔ اور خالد ابن ولید بیٹے کس کے ہیں؟ ولید ابن مغیرہ، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سخت آیات ہیں، سورہ مدثر کے اندر موجود۔ وہاں بھی آیا حماز مشاء بنمیم، اکسانے والا، برائی کی ترغیب دینے والا۔ ہم اصل میں اس عمل کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی گھوڑ سوار اگر گھوڑے پر سوار ہے تو گھوڑا خوب اچھی طرح جانتا ہے اپنے سوار کی مختلف قسم کی جو وہ حرکتیں کرتا ہے۔ فرض کیجیے پیٹ کے اوپر ہلکی سی وہ ٹانگ لگائے گا تو اس کا کیا اشارہ کیا ہے؟ یہ حماز ہے۔ کوئی اشارہ کر کے کسی کو بھڑکا دینا، ذرا سا اس نے جو اس کے پیٹ کے ساتھ اپنی ٹانگ کو مس کیا، اس نے گھوڑے نے فوراً پہچان لیا کہ میرا مالک چاہتا ہے کہ میں تیز رفتاری اختیار کروں، لہذا وہ اوڑ لگاتا ہوا دوڑتا ہے۔ یہ ہے حمز۔ اور انسان کے اندر نفس نامی شے جو ہے وہ بھی اسے اکساتی ہے، ترغیب دیتی ہے، کس شے کی؟ برائی کی، بدی کی، معصیت کی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کا نفس جو ہے وہ تو اسے برائی اور بدکاری ہی کی ترغیب دے گا، اسی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ حمز کا لفظ آتا ہے اس کام کے لیے، اکسانا، ترغیب دینا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے نبی کہہ دیجئے اے پروردگار میں تو تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے۔ یہاں ترجمہ چھیڑ چھاڑ کیا گیا، بہت اچھا ترجمہ ہے، اکسانا، ترغیب دینا۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر بھی شیطان موجود ہے، حضور کا قول ہے نا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان جو ہے انسان میں اس کے خون کی مانند دوڑتا ہے۔ جس طرح خون بھی انسان کے ہر عضو تک پہنچ جاتا ہے، یہی شیطانی جو وسوسے ہیں، اس کی جو اکساہٹیں ہیں، اس کی جو ہمزات ہیں، اس کی جو چھیڑ چھاڑ ہے، وہ انسان کی نگاہوں میں بھی ہے، اس کی سماعت میں بھی ہے، اس کے بہت سے اعضاء کے اندر ہے۔ جب وہ حیوانی جبلتوں کے تحت جو اس کے اندر ایک وہ بھڑکانے کا عمل وہ پیدا کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ دلوں کے اندر بھی وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بعض روایات ایسی ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے حضور کے پاس آ کر کہا تھا کہ حضور شیطان ہمارے اندر ایسے ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، خود آپ کے بارے میں، کہ ہم یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے بنسبت اس پہ کہ وہ وسوسہ اپنی زبان پر لائیں۔ شیطان کو تو اختیار دیا نا اللہ نے، اس نے تو یہ مہلت طلب کر لی تھی جب اللہ نے کہا تھا رادہ درگاہ دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے۔ حضرت آدم کو جب سجدہ اس نے نہیں کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ ذرا مجھے مہلت دے دے تھوڑا قیامت تک کے لیے، پھر تو دیکھے گا کہ تیری جو مخلوق ہے، جو تیری فرما بردار ہونی چاہیے، ان میں سے بہت کم ہوں گے کہ جو فرما برداری کی روش پر رہیں گے، شکر گزاری کی روش پر رہیں گے، سب کو اپنے پیچھے لگا لوں گا، ان کا امام اور پیشوا بن جاؤں گا، لیڈر بن جاؤں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی بنیاد پر، اللہ کے تو علم میں تھا کہ یہ ہوگا، اور گویا کہ شیطان نے جو کہا اسے سچ کر دکھایا۔ قرآن میں یہ مضمون بیان ہوا، شیطان نے جو وعدہ کیا تھا تو نوع انسانی کی اکثریت اسی کی پیروکار بن گئی نا۔ تو شیطان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انسان کے اندر وسوسے بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے اندر اکساہٹ اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اسے اس راہ حق سے زیادہ حق سے جو ہے وہ منحرف کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے اس شیطان کے ہمزات سے،
اس کی اکساہٹوں سے، اس کی ترغیبات سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور پھر اے پروردگار میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھ پر کوئی وار کر سکے، میرے سامنے آ کر مجھے اپنے تابع کر سکے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ پناہ حاصل نہیں ہوگی، اللہ ہی کی طرف سے خصوصی تائید و نصرت حاصل نہیں ہوگی انسان کو، بڑا مشکل ہے انسان کا شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہاں بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے، جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور اس کا تجربہ جیسا کہ میں عرض بھی کر چکا ہوں، اس کا آپ کو بھی تجربہ ہے، مجھے بھی تجربہ ہے۔ کون شخص ہے کہ جو شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بالکل مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھ پر شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس پر کسی صحابہ نے، حضور میں سے کوئی صحابی تھے جنہوں نے حضور سے سوال کر لیا، کیا حضور آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ اب دیکھیے یہاں جہاں صحابہ کرام کا وہ ادب اور احترام جس کا نقشہ قرآن حکیم میں کھینچا گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کبھی بے خیالی میں بھی تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہاری تمام نیکیاں غارت قرار دے دی جائیں گی۔ شعوری طور پر کسی شخص کا یہ اٹیمپٹ کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تلخ زبانی کی جائے، اپنی آواز کو حضور کی آواز پر بلند کیا جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ تھا، لیکن بعض اوقات ان کی اس حد تک بھی گویا کہ بے تکلفی تھی۔ اب یہ سوال کرنا کسی صحابی کا ہمارے نزدیک بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ وہ ادب و احترام کے تقاضوں کے بڑے منافی بات ہے کہ حضور آپ نے جو فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان جو ہے وہ منسلک کر دیا گیا، تو کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہے؟ تو جواب میں حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے، میں نے اسے اپنے تابع کر لیا ہے۔ اب اس کے ہمزات میں سے کوئی شے یا اس کے وسوسے یا اس کی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ مجھ پر اثر نہیں کرتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عصمت حاصل ہوتی ہے ہر نبی اور ہر رسول کو۔ یہ عصمت انبیاء یہ اپنی جگہ الگ موضوع ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور یہ تو گویا کہ حضور کو تو حکم دیا گیا، ہم میں سے بھی ہر شخص کو اپنی دعاؤں میں سے شامل کرنا چاہیے۔ اے پروردگار یہ شیطان کی اکساہٹیں اور اس کے جو حملے ہیں اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، جو قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر کہا گیا کہ شیطان تو تم پر وہاں سے گھات لگا کر حملہ کرتا ہے جس کے بارے میں تمہیں کہیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ جو والد محترم کہا کرتے تھے اکثر و بیشتر جو ہے ایک نیکی کی ملمہ کاری کر کے انسان جو ہے بدی کے رستے پر ڈال دیتا ہے شیطان انسان کو۔ اس کی وہ مثال بھی بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق عطا فرما دی، فرض کیجیے اس نے تہجد کی نماز پڑھ لی، تہجد کی نماز تو پڑھوا دی اور فرض نماز سے غافل کر دیا۔ یہ فرائض تو عام لوگوں کے لیے ہیں نا، یہ تو عمومی عبادات ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی؟ انسان خواہ زبان سے یہ بات نہ بھی کہے لیکن اپنے معاشرے میں چلتے پھرتے انسان آپ کو ایسے نظر آ جائیں گے جو تہجد گزار ہوں گے، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی شیطان کا حملہ ہے کہ وہ شے جو بنیاد ہے، جس کے بغیر جو ہے آخرت میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، جو ہمارے دین کا رکن رکین ہے، ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص بھی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے اس نے کفر کیا۔ ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی جو ہے وہ نماز 5 وقتہ کا تو اہتمام نہ کرے، یہ تو عمومی عبادات ہیں، یہ تو ہر مسلمان سے ہے تقاضا، میں تو تہجد پڑھوں گا جی، یہ اب شیطان کا حملہ ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اب شیطان نے اندر کیا کیا؟ ریاکاری، خود نمائی، میں نے فلاں احسان جو اس پر کیا تھا لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، آئندہ اسے اپنی گردن میرے سامنے جھکا کر رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو میرا زیر بار احسان سمجھنا چاہیے اس شخص کو، اس لیے کہ میں نے اس کی فلاں وقت میں مدد کی تھی۔ نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، لیکن شیطان نے اس کے اندر وہ عنصر پیدا کر دیا کہ جس کی بنیاد پر وہ نیکی اللہ کے ہاں رد کر دی گئی، مردود۔ تو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہ شیطان کی جو اکساہٹیں ہیں، یہ جس طرح حملہ کرتا ہے، جہاں سے تو آپ پر گھات لگاتا ہے،
بظاہر کسی نیکی کا عمل کروا کے اندر اپنا مطلب نکلوا لیتا ہے. جیسا کہ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا تھا نا کہ 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں اور 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہیں. ہلاک کرنے والوں میں جو سب سے زیادہ شدید ترین شے ہے وہ کیا ہے؟ العجب. انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگے، نیکی کا ٹھیکیدار سمجھنے لگے، دوسروں کو حقیر سمجھے. وہ تو گناہ گار ہیں، وہ تو فاسق و فاجر ہیں. یہ تکبر، یہ عجب جو ہے یہ انسان کا، یہ وہی اشدہن. اور انسان کو جو اعجاب المرء بنفسہ، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، انسان کا اپنے آپ کو کے بارے میں عجب میں مبتلا ہو جانا، وہی اشدہن، اور یہ ان مہلک چیزوں میں سب سے زیادہ شدید ہے. اور ان لوگوں کو کہ جو کوئی نیک ہیں، نیکی کے رستے پر چلنے والے ہیں، نیکی کے علم بردار ہیں، ان پر شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے یہ عجب پیدا ہو جاتا ہے. خاص طور پر جو داعی کے مقام پر ہیں. سورہ حامیم سجدہ کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا، اب اسی کی وہی ہمارا جو درس منتخب نصاب کا جو بہت اہم درس ہے اس کے اندر وہ بھی الفاظ موجود ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. داعی کے مقام پر جو شخص ہوتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، شیطان پر اس کا حملہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ یا تو اس کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ مخلوق سمجھنے لگتا ہے، میں بہت اعلیٰ ہوں، میں بڑھیا ہوں، بقیہ لوگ تو گھٹیا ہیں. کوئی تہجد گزار اپنے آپ کے بارے میں سمجھتا ہے میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، باقی لوگ جو ہیں وہ نادان، وہ سو رہے ہیں اس وقت. تو اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا عجب میں مبتلا ہو جانا، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. تو وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے اوپر موت مسلط کی جاتی ہے، موت کا پروانہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو اس کی روح قبض کرنے کے اوپر مقرر کیے ہیں. قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، پروردگار مجھے لوٹا دے. اب گویا کہ اسے معلوم ہے اس دنیا سے تو رخصتی کا پروسیس شروع ہو گیا، آ گئے ہیں وہ کارندے اللہ کے. نیک لوگ ہیں تو ان کے لبوں کے اوپر تبسم ہوگا، چون مرگ آیت تبسم پر لبے اوست. وہ تو بہت ہی حسین و جمیل پیکر جو ہے نورانی چہرے والے بزرگ فرشتے جو آ رہے ہوں گے اور تہنیت اور مبارکباد اور شاباش دیتے ہوئے. کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ اس دنیا میں جو آپ کے اوپر مصائب آئے تھے، جو کلفتی تھی، جس طرح آپ دین پر، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہے، اب آپ کو آپ کی اس محنت کا بھرپور صلہ مل کر رہے گا. عالم برزخ جو ریفلیکشن ہے عالم آخرہ کی. اور دوسری طرف فرشتے وہ ہوں گے کہ جو ان کے چہروں کے اوپر، ان کے پیٹھوں کے اوپر یضربون علی وجوہہم وادبارہم، ضربیں لگاتے ہوئے ان کی جان قبض کریں گے. اس وقت گڑ گڑائیں گے، ممیاتے ہوئے کہیں گے رب ارجعونی، اے پروردگار ذرا مجھے مہلت دے دے، مجھے دوبارہ لوٹا دے. یہاں خاص طور پر نوٹ کیجیے ارجعونی، یہ جمع کا صیغہ ہے. وہ ہے کہ جو فرشتے بھیجے ہیں میرا روح قبض کرنے کے لیے، یا جو مجھے، اگر میدان حشر کی بات ہو تو جو عذاب پر جو مقرر کیے گئے ہیں، جو مسلط کیے گئے ہیں، ان کے لیے جمع کا صیغہ ہے. اے پروردگار ذرا ان فرشتوں سے کہہ دے کہ مجھے واپس بھیج دے. لیکن ترجمہ عام طور پر یہی کیا جاتا ہے، اے پروردگار آپ مجھے واپس بھیج دیجئے، ذرا تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. سورہ منافقون کا جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر بھی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اس سے پہلے کہ وہ موت کے فرشتے تمہارے اوپر ہم بھیجیں، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو، نکالو اللہ کے راستے میں. سب کچھ یہی پڑا رہ جائے گا، دھرا رہ جائے گا. بہترین قسم کے جوتے، بہترین قسم کے جو ہیں سوٹس ہے، بھری ہوئی الماریاں. حسرت کا آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہ فرشتے ان کی جان قبض کریں گے تو یہ تمام چیزیں نگاہوں کے سامنے جو ہے، یہ اپنے ہاتھوں کی کاشت کی ہوئی جو ہے کھیتیاں وہ لہلہا اٹھے گی، سامنے ہوں گی. دن رات ایک کیا ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے. اب یہ تمام چیزیں لٹکی رہ جائیں گی، وہ جوڑے بھی لٹکے ہوئے ہیں، جوتے بھی پڑے ہوئے ہیں، سامان تعیش بھی جوں کا توں ہے، بہترین قسم کے جو ہے کرسٹلائن گلاسز کے لا کر جو ہیں شو پیس اپنے ڈرائنگ روم میں سجائے ہوئے تھے. ہر شے اس وقت نگاہوں کے سامنے آ جائے گی.
پھر کہے گا تھوڑی سی مہلت اور دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، ذرا اس مہلت کو تھوڑا اور طویل کر دے، اس موت کے معاملے کو تھوڑا مؤخر کر دے، کچھ مہلت اور دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، جو کچھ تو نے دیا ہے سب کچھ صدقہ کر دوں گا۔ اب یہ تو ہے، جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے نا کہ موت اب اس کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اب کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو انسان چاہے گا کہ جو کچھ اس نے جمع کیا صدقہ کر دے، کم سے کم وہاں تو سرخرو ہو۔ وہ چیزیں جس کا اس دنیا میں مذاق اڑاتا رہا، جب وہ آیت نازل ہوئی تھی قرآن حکیم میں کہ ہم نے جہنم پر 19 فرشتے مقرر کیے ہیں، تو مشرکین مکہ میں سے بہت سے تھے جنہوں نے بڑا تمسخر اور مذاق اڑایا تھا، یہ 19 فرشتے، ان میں سے 10 کو تو میں قابو کر لوں گا، باقی 7-8 کی تم فکر کر لینا۔ اب اس قسم کے جو ہے وہ جملے کہے گئے تھے، استہزاء اور مذاق اللہ کی آیات کا۔ تو حتی اذا جاء احدهم الموت فقال رب ارجعونی، جب ان میں سے کسی کے اوپر موت مسلط کی جاتی ہے اور موت آ پکڑتی ہے، دبوچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں رب ارجعونی، کہ مجھے ذرا واپس بھیج دے اس دنیا میں۔ آخرت کا معاملہ ہے تو گویا کہ مرنے کے بعد کی زندگی اب جہنم کی آگ دہکتی ہوئی سامنے ہے، پھر انسان گڑ گڑائے گا، التجا کرے گا کہ ایک موقع اور دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ پھر میں وعدہ کرتا ہوں، اگرچہ الفاظ ہیں لعلی، شاید کہ میں عمل کروں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ یہاں اس دنیا میں کسی کو سزا دیں اور جلاد جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑے کھڑا ہوگا اس کے ہاتھ کاٹنے کے لیے، اور اس وقت وہ یہ نہیں کہے گا کہ ذرا ایک مہلت مجھے اور دے دے، یہ چوری جو میں نے کی ہے اس کو تو معاف کر دے، شاید کہ میں پھر دوبارہ چوری نہ کروں۔ وہ کہے گا میں پختہ وعدہ کرتا ہوں، میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہی کہے گا نا۔ لہذا یہاں مفہوم کیا ہوا، لعلی اعمل صالحا، میں اب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نیک اعمال کروں گا۔ جو کوتاہیاں، جو لغزشیں، جو خطائیں اور دنیا پرستی اور اس کی رنگا رنگی میں مبتلا ہو کر جن کاموں کے اندر میں مبتلا ہوا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کا اعادہ نہیں کروں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے اپنے منہ سے، دائرے اس کا کوئی امکان نہیں۔ دونوں اعتبارات سے اللہ کی سنت نہیں ہے۔ وہ عرصہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا تھا وہ امتحان تھا، اب اس کو اگر تم نے گوا دیا، وہ ضائع کر رہا ہے، تو اب کوئی اور موقع نہیں ہے۔ یہاں کوئی سپلیمنٹری امتحان جو ہے نہیں ہوگا کہ تمہیں اگر اینول میں پاس نہیں ہو سکے تو اس میں تمہارے پاس موقع موجود ہو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے بعد جو ہے گویا کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، یہاں برزخی زندگی کی بھی مراد دی گئی، اور موت بھی گویا کہ وہ ایک پردہ ہے یا ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان اس دنیاوی زندگی سے عالم آخرت میں داخل ہوتا ہے۔ ایک تو بعث بعد الموت ہے جو قیامت کے دن ہوگا، ہر شخص کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن موت سے لے کر اور اس بعث بعد الموت تک کا جو دورانیہ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جو برزخی زندگی ہے اس میں ایک ریفلیکشن ہوتی ہے انسان کے ارواح کے اوپر۔ اگر انسان کی کسی کو قبر نصیب ہو گئی، ایک شخص تو وہ جسے درندے کھا گئے، سمندر میں ڈوب گیا تو مچھلیوں کا جو ہے وہ جزو بدن بن گیا، لیکن بہرحال روح تو انٹیکٹ رہتی ہے نا، تو عالم برزخ اس روح کے اوپر بیتتا ہے، اور وہ ان کیفیات میں سرشار رہتی ہے۔ سرشار اس سے کیفیت میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگر عالم آخرت اس کے لیے جو ہے جنت کا وعدہ ہے تو اس کا یہ عالم برزخ کا پیریڈ جو ہے اسی ریفلیکشن میں گزرے گا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی قبر کو یا تو جنت کے باغیچوں میں سے کسی باغیچے کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب یہ ایک پردے کی زندگی ہے، یہ عالم برزخ ہے کہ جو اس وقت تک جاری رہے گا إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن کے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔